شاہ صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، نیکی، احسان، کسی کے ساتھ اچھا کرنا، کیا اس کو ظاہر کر دینا چاہیے؟ کیا اس کو مخفی رکھنا چاہیے؟ کیا نیکی کی ایک موٹیویشن سوسائٹی میں بڑھانے کے لیے اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے؟ کیا اس کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا سر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت سے لوگوں کی کنفیوژن ہے سر. اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اس میں روحانیت کیا کہتی ہے؟ سر اس موضوع کو سر ایڈریس کر دیجیے. دیکھیے، اس میں دو ویو پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کو اوپنلی کیجیے تاکہ دوسرے لوگ انسپائر ہوں اس سے. اور اس کی دلیل لوگ لیتے ہیں قرآن پاک سے، جس میں فرمایا کہ تم کھلے اور چھپ کے دونوں صورتوں میں اللہ کے نام پہ. لیکن ایک اور اس کی چیز ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو اس کا قائل ہوں کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی بہتر سلوک ہم کرتے ہیں تو وہ اتنی رازداری کے ساتھ کیا جائے کہ خود سلوک کرنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، اپنی ذات سے بھی چھپا لے. اس کا بندوبست رب تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس چیز کو پھیلایا جائے کہ رب نے نیکی کرنے والے کو یا اچھا بہتر سلوک کرنے والے کو تو اس کو خفیہ طور پہ کرنے کو کہا، لیکن جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اس کو کہا کہ تم اس کو پھیلاؤ لوگوں میں. تو اس کی وجہ ہے کہ بڑی ہیومن سائیکالوجی کی گہرائی کی بات ہے. اگر کوئی آدمی ہم سے آ کے یہاں کہتا ہے میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ بلا وجہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے. در حقیقت چھوٹا آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے. لیکن اگر دوسرے لوگ یہ کہیں کہ فلاں آدمی جو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا ظاہر کرتا ہے در حقیقت بڑا آدمی ہے، تو سب کو بھلا لگے گا، سبھی اس آدمی کی تعریف کرنے لگیں گے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب ہم چھپا کے کرتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں بھی ہماری اس وقت حیثیت بڑھتی ہے جب جس کے ساتھ کوئی نیک کام ہم نے چھپا کے کیا ہے وہ خود لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں ضرورت کے وقت میرے کام آ گیا تھا وہ، اور فلاں وقت میں پھنسا ہوا تھا، اس نے میری مدد کی، وہاں سے میں نکل گیا. تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے. اس میں ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں اس کی عزت نفس، کہ جب ہم ظاہر کر کے اس کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس بیچارے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. میں نے تو ایک زمانے میں کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے ایک عرض کی تھی کہ یہ جو آپ مختلف لوگوں کو چیکس دیتے ہیں یہ کیا آپ کہ اپنے ذاتی پیسے سے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی تو گورنمنٹ کے ہے. تو میں نے کہا جی پھر دیٹ از آل دی مور ریزن کہ آپ وہ چھپا کے دیں، کیونکہ آپ نے اس کو 5,000 روپیہ دیا، 10,000 روپیہ مدد کا دیا، لیکن ٹی وی پہ اس کی شکل ظاہر ہو گئی. اس بیچارے کی تو عزت کا جنازہ نکال دیا، اس غریب کی عزت نفس کہاں گئی؟ تو اگر آپ نے بتانا ہی ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں میں سے جو کوئی بہت زیادہ فارچونیٹ لوگ نہیں ہیں ان کو ہیلپ کیا، تو ویسے کہہ دیجیے کہ آج اتنے ضرورت مندوں کو گورنمنٹ کے خزانے سے امدادی چیک دیے گئے، بات ختم ہو جائے گی. تو اس کا یہ دوسرا پہلو. تو میں تو ذاتی طور پہ اس میں بہت شدت سے یقین رکھتا ہوں کہ دوسرے آدمی کی خدمت کچھ اس انداز میں کی جائے کہ خود اپنی ذات کو پتہ نہ چلے
کہ میں نے کسی کی کوئی خدمت کر دی ہے. سر اسی سوال جو پہلا سوال ہے اس سے میں جوڑنا چاہوں گا اس بات کو. سر یہ جو سر حدیث رسول ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ نے اگر کچھ دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. سر اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا سر. یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی سر. کہ اتنی رازداری برتی جائے کہ ایک ہاتھ سے میں دے رہا ہوں تو میرا دوسرا ہاتھ جو اس ہاتھ کے بالکل قریب ہے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے دیا. ایک قصہ میں نے میرا خیال ہے موسٹ پروبیبلی 1964-63 میں پڑھا ہوگا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. اور وہ یہ ایسے قصوں کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ درحقیقت بڑی دیر میں سمجھ آئی کہ قصے عام طور پہ حقیقی نہیں ہوتے بلکہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے اس دلچسپ پیرائیے میں پیش کیا جاتا ہے ان کو کہ اس کو دلچسپی سے نوجوان سنیں اور سننے کے بعد اس کے دل پہ اس کا بہت اثر ہو اور وہ ادھر کو مائل ہو جائے. تو ایک قصہ ایک زمانے میں نے پڑھا تھا کہ کسی جگہ پر ایک صاحب تھے جو بڑے وسیع اور کاروبار کے بہت وسیع کاروبار کے مالک تھے. انہی دنوں انہوں نے اپنی صاحبزادی کی انگیجمنٹ کر دی اپنے ہی ہم کف لوگوں میں, اپنے برابر کے لوگوں میں. لیکن اٹ سو ہیپنڈ کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا کاروبار بیٹھنا شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ در پردہ وہ بینکرپٹ ہو گئے. اب یہ پتہ تو کسی کو بھی نہیں تھا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے پاس ہے کچھ نہیں. تو جہاں انہوں نے اپنی بچی کی انگیجمنٹ کی تھی ان لوگوں نے زور دینا شروع کیا کہ شادی کریں بچی کی. اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی بھی کچن نہیں چل رہا تو شادی کہاں سے کرنی ہے. تو انہیں خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ ماشاءاللہ فائنینشلی خاصا ایفلوئنٹ ہے, تو میں اس کے پاس جاتا ہوں کہ وہ کچھ میری تھوڑی مدد کر دے. وہ گیا دوست کے پاس بیٹھے اور کہا کہ دیکھو تم میرے دوست ہو تو تمہیں میں یہ راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں بالکل. تو گھر کا کچن بھی نہیں چل رہا مجھ سے. تو بچی کی شادی کی تھی, بہت اچھی جگہ تھی. اب وہ زور دے رہے ہیں شادی کے لیے, میں نہیں کرتا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو مجھ جیسے کنگال آدمی سے پھر رشتہ کون جوڑے گا, تو تم کچھ مدد کر دو. جو ہی میرا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں تمہارا قرض لوٹا دوں. تو دوست نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے, تو انہوں نے جو اماؤنٹ بتائی بہت زیادہ تھی. تو ان کے دوست نے کہا کہ یہ بہت بڑی رقم ہے, یہ تو میرے پاس نہیں. جب انسان نے کہا کہ میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا, کہ اچھا آپ ایسا کریں, میں ایک صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں, شہر کے انتہائی نیک آدمی ہیں, اور میرے حوالے سے وہاں چلے جائیں اور جا کے کہہ دیں میں نے آپ کو بھیجا ہے اور وہ آپ کو اتنا پیسہ دے دیں جتنا آپ کو چاہیے, تو وہ فوراً دے دیں گے, آپ جائیے. تو یہ صاحب وہاں سے اٹھے, ادھر چلے گئے جہاں کا انہیں پتہ دیا گیا تھا. وہاں گئے تو ایک بڑے نورانی چہرے والے صاحب, ماشاءاللہ بڑے بارش چہرہ, بڑا نورانی چہرہ. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیسے تشریف لائے. تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کے قریبی دوست ہیں فلاں صاحب کے. جی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ میرے بھی بڑے قریبی دوست ہیں, تو مجھے کوئی ضرورت آن پڑی ہے. میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے پیسے, لیکن میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ سے کہوں کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں. تو وہ بزرگ تو ایک دم سے بھڑک اٹھے اور ان کو بے نقط سنا دی. اب یہ بہت بظاہر تو عزت والے آدمی تھے, تو بڑے ہرٹ ہوئے, بہت دکھی ہوئے, تو غصہ بھی بہت. تو واپس گھر جا رہا تھا, خیال آیا کہ میں اس دوست کو بتا دوں کہ کیسے عجیب و غریب آدمی کے پاس تم نے بھیجا تھا. تم تو بڑے دعوے سے تم نے کہا تھا, اور وہ
سامنے سے نہ صرف یہ انکار ہو گیا بلکہ یہ سلوک ہوا میرے ساتھ. تو دوست کے پاس گئے، جا کے ان سے کہا کہ دیکھو میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے مجھے بے عزت کر کے نکال دیا. تو وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ اچھا ایسے ہے نہیں وہ، انہوں نے کیا کہا آپ سے، ذرا دوہرا دو. تو اس نے پوری جو انہوں نے ڈیروگیٹری گفتگو کی تھی وہ دوہرا دی. وہ کہنے لگے یار ایک منٹ ٹھہرو، آئی ایم سوری آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، آپ کے جاتے ہی میرے کچھ پیسے آ گئے تھے، وہ میں دے دیتا ہوں تمہیں، تم لے جاؤ اپنا کام چلاؤ دو. اس آدمی کی بیٹی کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ عرصے کے بعد کاروبار کھڑا ہو گیا. تو جب ان کے پاس پیسے آئے تو یہ لے کے اپنے دوست کے پاس واپس کرنے گئے. تو ان کا دوست جب اندر سے آیا تو زار و قطار رو رہا تھا آنسوؤں سے. کیا ہوا، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا یار آپ کو یاد ہے میں نے ایک بزرگ کے پاس بھیجا تھا آپ کو، آج ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ کہنے لگے شکر کرو شیطان زمین سے اٹھ گیا، وہ کوئی انسان تھوڑی تھا. تو ضرورت مند آدمی کو دھتکارا تھا اس نے اس طریقے سے. تو اس آدمی نے پہلی بار ان سے کہا کہ نو ایسا نہ کہو. اصل میں میرے اور ان کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز مقرر تھے. تو تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا کیا ہے تمہیں، تم نے ان کے الفاظ دہرائے. تو وہ میسج میرے لیے یہ تھا کہ جتنے پیسے مانگتے ہیں یہ ان کو دے دیں، اگر یہ واپس کر سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ معاف. تو وہ اس لیے یہ کرتے تھے کہ ان سے مانگنے والا اگر راہ گلی کہیں انہیں مل جائے سر راہ تو شرمندہ نہ ہو کہ میں نے ان سے مدد لی تھی. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں نیکی کرنے والے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ جس سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ نیکی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب ہم اگلے کے ساتھ نیکی اس انداز میں کریں کہ خود ہمارے ذات کو پتہ نہ چلنے پائے. اور اس کے اندر بہت بچنا چاہیے ہمیں. یہ جو کسی کے ساتھ ہم نیک سلوک کرتے ہیں یہ ہم بڑے ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، تلوار کی دھار پر چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نیکی میں اور تکبر میں صرف ایک بال برابر فرق ہے، ہیئر لائن ڈفرینس ہے. انسان کی نیکی اس وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک کہ اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جہاں یہ احساس آیا اس کے اندر کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ تکبر میں بدل جائے گا. تو جب ہم کسی دوسرے کی خدمت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک چیز سجیسٹ کرتے رہیں جس کو یہ آپ پڑھے لکھے حضرات سیلف سجیسشن کہتے ہیں. اپنے آپ کو سیلف سجیسشن دیتے رہیے کہ میری یہ حیثیت کہاں کہ میں کسی کی مدد کر سکوں. میں تو خود محتاج ہوں کہ اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں بھیک مانگنے کے لیے، تو میں اللہ سے لے کے کھا رہا ہوں. تو میں کہاں سے اس حیثیت میں آیا کہ کسی کی مدد کر دوں. ایٹ بیسٹ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو دوسرے کی خدمت ہے، اور وہ جو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں در حقیقت یہ اس آدمی کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نیکی کا موقع دیا ہے کہ میں ثواب کما لوں اس کی خدمت کر کے. تو احسان اس کا میرے اوپر ہے، میرا اس پر نہیں ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو یہ سیلف سجیسشن دیتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس طرح وہ امپرنٹ ہو جاتی ہے بات کہ پھر اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہماری سیکنڈ نیچر ہو جاتی ہے کہ کسی کی اگر خدمت کی ہے تو اس انداز میں ہم خدمت کر دیتے ہیں کہ یار اس کی بڑی مہربانی، یہ میرے پاس آ گیا، اس نے موقع دیا. اور ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے
کچھ لے جاتا ہے تو وہ در حقیقت دے کے جا رہا ہے، مجھے لے کے نہیں جا رہا. بہت خوبصورت. اس طرح سے کہ اگر کسی نے مجھ سے 10 روپے دیے ہیں تو مجھے 100 روپے اللہ سے دلوا کے جا رہا ہے، تو 90 روپے اس کے میری طرف آ گئے. ٹھیک ہے سر. تو وہ لے کے تو کچھ نہیں گیا، الٹا مجھے دے کے گیا، تو مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے. تو یہ اگر ہم اپنے آپ کی ٹریننگ کرتے رہیں ذہنی طور پہ تو کچھ عرصے میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کی جب خدمت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ خدمت کرتے ہوئے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے، بجائے آنکھوں میں تفاخر ہے اس میں شرمندگی ہوتی ہے. اور وہ جناب حضرت علی کرم اللہ جو کہ فرمان کے مطابق دیتے وقت دوسرے کی طرف دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں جھکا کے دیتا ہے، اور وہی صحیح طریقہ ہے.